اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 27۔ ابھی مثال کی بیان ہوئی تھی۔ بھی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو چھوٹی سے چھوٹی مثالیں جو بیان کی ہیں، اصل میں کسی بھی کتاب کا یہ فصاحت و بلاغت یہی ہوتی ہے۔ بلاغت کسے کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نا فصاحت و بلاغت۔ بلاغت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بلغ کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا۔ تو بلاغت، کوئی کلام، کوئی کتاب بلاغت والی کب ہوگی؟ جب وہ جو پیغام پہنچانا چاہ رہی ہے وہ ویسے ہی پہنچا دے، تو اس کو کہتے ہیں بلاغت والا۔ تو جو بلیغ کتاب ہوگی وہ ایسی ایسی مثالوں کے ذریعے لوگوں کو حقیقت بیان کرے گی کہ کم سے کم عقل والے بندے بھی اس کو سمجھ جائیں، اور ان کے دماغ میں یہ حقیقت فٹ ہو جائے کہ ہاں بھئی یہ تو کتاب بالکل ٹھیک ہے، اور یہ جیسے کہہ رہی ہے حقیقت ایسے ہی ہے، تو پھر ہم کیوں اس کتاب کو چھوڑ کے کہیں اور جاتے ہیں؟ تو یہ ہے، اور یہ کتاب قرآن پاک اس طرح جگہ جگہ بہت ساری مثالیں ایسے بیان کرتا ہے۔ تو اب اگلی آیت آتی ہے، الذین، وہ لوگ، ینقضون، جو توڑتے ہیں۔ ناقضہ ینقضو کا مطلب ہوتا ہے توڑنا۔ الذین ینقضون، وہ جو توڑتے ہیں، عہد اللہ، اللہ کے وعدے کو، من بعد، اس کے بعد، میثاقہ، اس کے پختہ ہونے کے، اس کے پختہ ہونے کے بعد اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا اردو میں پورے وثوق سے یہ بات کہتا ہوں۔ وثوق کا مطلب ہوتا ہے یقین سے۔ تو میثاق اس وقت ہوتا ہے جب دونوں فریق جو ایک دوسرے سے کوئی عہد کر رہے ہیں، کوئی معاہدہ کر رہے ہیں، تو ان میں دونوں کو اچھی طرح یقین ہو جائے کہ ہم کیا معاہدہ کر رہے ہیں، اور اس میں کیا کیا شرائط ہیں اگلے فریق کی، اور کیا کیا شرائط ہماری ہیں۔ یعنی جب دونوں فریق اچھے طریقے سے بات سمجھ جائیں اور پھر کوئی وہ وعدہ کریں، تو اس کو کہتے ہیں میثاق۔ وہ جو اللہ کا وعدہ توڑتے ہیں اس کے پختہ ہونے کے بعد، یعنی اسلام قبول کرنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ، اور وہ قطع کرتے ہیں۔ قطع کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا، توڑنا۔ وَيَقْطَعُونَ، اور وہ توڑتے ہیں، ما، وہ چیز، امر اللہ، جو اللہ نے حکم دی۔ امرا، حکم دینا، امر اللہ، اللہ نے حکم دی، اور اس چیز کو توڑتے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، کیا بھی، جس کے بارے میں، ان کے یوصلا، کہ اس کو جوڑا جائے۔ وصلا یوصلا، اوصلا یوصلا، جس طرح بھی اس کا مطلب ہوتا ہے جڑنا۔ اردو میں لفظ ہے نا وصال، وصل، یہ وصال شعر و شاعری میں استعمال ہوتا ہے، تو وصال کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے جڑنا۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور وہ اس چیز کو توڑتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا۔ وَيُفْسِدُونَ، اور وہ فساد مچاتے ہیں، فی الارض، زمین میں۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، هم الخاسرون، جو خسارے والوں میں سے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ پانے والوں میں سے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں بیان کی، ایک وہ جو اللہ کا عہد توڑتے ہیں۔ اللہ کے عہد سے مراد ہے اللہ کی بندگی کا، اللہ کی اطاعت کا۔ یہ عہد ہم نے عالم ارواح میں بھی اللہ تعالیٰ سے لیا تھا کہ بھی ہم تیری ہی فرما برداری، تیری ہی بندگی کریں گے، تیرے ہی نظام کو قائم کریں گے، تیرے علاوہ اور کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اور پھر یہی جب ہم اسلام قبول کرتے ہیں دنیا میں آ کے، تو اس میں بھی یہی اطاعت و فرما برداری کا عہد ہوتا ہے کہ ہم یہی کام کریں گے۔ تو جب ہم اس عہد کو توڑیں گے، اس عہد کو توڑنے کا پہلا دو کام ہوتے ہیں، ایک تو عہد توڑتے ہیں، اور اس کا نتیجہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ بھی وہ رشتہ داروں کو، یہاں پہ جو مراد ہے نا، بھی جس چیز کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اس کو توڑتے ہیں، یعنی اس سے مراد ہے قطع رحمی۔ رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ جوڑنے کا حکم ہے، آپس میں تعلقات اچھے بنانے کا حکم ہے، لیکن وہ اس چیز کو توڑتے ہیں، رشتہ داریوں کو ختم کرتے ہیں۔ قطع رحمی کہتے ہیں اس کو، رشتہ داریاں توڑنا۔ اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک تو کچھ ہوتی ہے کہ بھی چلو رشتہ دار ایسے ہیں کہ بھی برے ہیں، تو ان کے ساتھ اتنا تعلق رکھا جائے کہ تعلق کی حد تک رشتہ قائم رہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے کہ آپ جان بوجھ کے لوگوں کو ذلیل کریں، لوگوں کو اس طرح، یعنی ان کے ساتھ رشتہ توڑنے کی کوشش کریں، جان بوجھ کر ان کا ذلیل کرتے پھریں پورے معاشرے میں۔ تو وہ بات یہاں پہ مثال بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ رشتوں کو جوڑو، تم ایک اکٹھے، ایک گروہ کی شکل میں، ایک خاندان، ایک قبیلے کی شکل میں، ایک امت کی شکل میں چلو، اور تم اس کو توڑتے ہو، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک چیز اللہ کے عہد کو توڑنا، اور ایک دوسری چیز رشتہ داریوں سے توڑنا، صلہ رحمی، قطع رحمی کرنا۔ ان دو باتوں کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ یفسدون فی الارض، زمین میں فساد مچتا ہے۔ یہ زمین میں فساد، یہ قرآن پاک میں جگہ جگہ آئے گا، وہ یفسدون فی الارض، زمین میں فساد مچانے کا مطلب قرآن پاک میں یہ ہے کہ زمین میں اللہ کا نظام نہ قائم کیا جائے، بلکہ اللہ کے علاوہ، اللہ کے نظام کو چھوڑ کر اپنی سوچ کے مطابق نظام قائم کیا جائے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ فساد سے تشبیہ دیتا ہے کہ یہ میرا نظام قائم نہیں ہے، تو زمین میں فساد مچا ہوا ہے۔
وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، ہم الخاسرون خسارہ پانے والوں میں سے۔ آیت نمبر 27، کل انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔